بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے 2 نمبر نے کہا کہ ہمیں ٹرانسمیٹر پر پاکستان رابطہ کرنا چاہیے۔ میں نے اس تجویز کو فوری ہی اس بنا پر رد کر دیا کہ میجر احسن اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے بعد بھارتی انٹیلیجنس پہلے ہی چوکنا تھی۔ اب ان 2 جاسوسوں کی گرفتاری پر تو وہ بہت ہی زیادہ الرٹ ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں ٹرانسمیٹر پر لمبا پیغام بھیجنا خود دشمن کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا۔ میرے 2 نمبر نے کہا کہ اگر ہمارے ساتھی خیریت سے واپس آ بھی گئے تو ان کو کوریئر کے ساتھ پاکستان بھیج دیا جائے۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی انتظار کرو اور دیکھو۔ اس وقت ہمارے سامنے سب سے اہم مسئلہ یہ انتہائی اہم ڈاک کسی طرح پاکستان بھیجنا تھا۔ ان تینوں نے جو غلطی کی تھی وہ سراسر ڈسپلن کی خلاف ورزی تھی۔ مجھے یہ بھی خدشہ تھا کہ ان کے صحیح سلامت واپس آنے پر اگر ان کو کوریئر کے ساتھ پاکستان بھیج دیا گیا تو وہ کورٹ مارشل کے ڈر سے کہیں راستے میں ہی آگے پیچھے نہ ہو جائیں۔ انہوں نے خط میں اپنے جذبات لکھ کر اپنے آپ کو تو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے لیے مشکلات کا پہاڑ کھڑا کر دیا تھا۔ میں نے ان کی دی ہوئی مدت تک آنے کا انتظار اور ان کے نہ آنے کی صورت میں پاکستان انفارم کرنے کا فیصلہ کیا، اور ان کی دی ہوئی مدت کا دورانیہ اتوار تک بنتا تھا۔ 5 میں ہم 2 ہی رہ گئے تھے، لہٰذا میں نے اپنے نمبر 2 کو کہا کہ جن حالات میں بھی ہمیں باہر جانا پڑے ہم اکٹھے باہر نکلیں گے اور ایک دوسرے کو کور کرے گا۔ اگلے روز ہم دونوں 10 بجے کے قریب ان کے گھر کے سامنے سے گزرے تو ہمیں مالک مکان مل گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ تینوں صبح ہی واپس آ گئے تھے۔ ہم قریباً بھاگتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو وہ سو رہے تھے۔ نمبر 2 نے انہیں جگایا۔ مجھے اور نمبر 2 کو دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور آنکھیں نہ ملا رہے تھے۔ میں نے ان کو بالکل نارمل لہجے میں بات کرتے ہوئے مخاطب کیا اور کہا کہ تمہارا خط مل گیا تھا، لہذا وجوہات بیان کرنے کے بجائے اپنے جانے اور آنے کے حالات بیان کرو، مگر تم میں سے صرف ایک، باقی سب خاموشی سے سنے۔ ان میں جو جوڈو کراٹے جانتا تھا وہ کھڑا ہوا اور بولا کہ سر، ہم سے بڑی غلطی ہوئی جو یہ حرکت کر بیٹھے۔ میں نے اسے ٹوکا اور کہا کہ وہ بتاؤ جو میں نے پوچھا ہے، غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ میرے لہجے میں خفگی آ چکی تھی۔ وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ سر، آپ کے جانے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ آگرہ میں گرفتار دونوں پاکستانیوں کو بچانا ضروری ہے۔ ہمیں یقین تھا کہ آپ ہمیں ہرگز اس کی اجازت نہ دیں گے، سو ہم نے طے کیا کہ آپ کی لا علمی میں یہ کام کیا جائے۔ ہم تینوں مسلح ہو کر ریلوے اسٹیشن پہنچے اور رات 11 بجے آگرہ جانے والی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ یہ پیسنجر گاڑی تھی، یہ ہر اسٹیشن پر رکتی، دوسری گاڑیوں کو پاس کرواتی ہوئی صبح راجہ کی منڈی اسٹیشن پر پہنچی۔ ہم گاڑی سے اتر گئے اور سیف ہاؤس، جس کا نقشہ آپ نے بتایا تھا، کی طرف چل پڑے۔ ہم نے سوچا تھا کہ دن بھر ان کی نگرانی کر کے رات کو کمانڈو ایکشن کر کے ان کو چھڑوانے کی کوشش کریں گے۔ ریلوے اسٹیشن سے ہی ریل کی پٹڑیوں کا ایک جال بچھا ہوا تھا جو آگرہ کینٹ اسٹیشن تک پہنچتا تھا۔ سیف ہاؤس کے سامنے دوسری طرف کچی بستیوں کی آبادی تھی۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے جو سیف ہاؤس کی طرف اشارہ کر کے باتیں کر رہے تھے۔ ہم بھی ان میں شامل ہو گئے۔ سیف ہاؤس کے سامنے کئی فوجی جیپیں اور ایمبولینس کھڑی تھی اور ملٹری پولیس والے کسی کو بھی سیف ہاؤس کی طرف جانے نہیں دے رہے تھے۔ کچی بستی والے بھی اپنے اپنے گھروں کے سامنے دور سے ہی دیکھ رہے تھے۔ ہمارے پوچھنے پر لوگ مختلف باتیں بتانے لگے۔ ہر کوئی اپنے خیال کے گھوڑے دوڑا رہا تھا، لیکن یقین سے کوئی بھی نہیں یہ جانتا تھا کہ واقعہ کیا پیش آیا ہے۔ ایمبولینس اور جیپوں کی موجودگی سے معلوم ہوتا تھا کہ کسی سینئر آفیسر کی آمد کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ملٹری پولیس والے پٹڑیوں کی دوسری طرف لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں جانے کا کہہ رہے تھے، لیکن پٹڑیاں عبور کر کے وہ لوگوں پر زبردستی نہیں کر رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ریلوے کا ایک ملازم اپنی وردی میں اس بستی میں داخل ہوا تو لوگوں نے اسے گھیر لیا۔ اس نے بتایا کہ صبح 3 بجے وہ ڈیوٹی پر جانے کے لیے گھر سے نکلا ہی تھا کہ سامنے والے سیف ہاؤس میں
اندر اور باہر سے گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے کہا کہ گولیوں کی آواز سن کر وہ پٹڑیوں کے ساتھ نشیب میں لیٹ گیا۔ اس سیف ہاؤس کے اندر اور باہر ہلکی پاور کے بلب جل رہے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ سیف ہاؤس سے باہر 3 وردیوں میں ملبوس فوجی گولیاں لگنے سے مر چکے ہیں اور اندر سے گولیوں کی آواز آ رہی تھی۔ چند منٹوں بعد میں نے دیکھا کہ 5 آدمی جنہوں نے عام شہریوں کے لباس پہنے ہوئے تھے، 2 اور آدمیوں کو کہ انہوں نے بھی عام شہریوں کے لباس پہنے ہوئے تھے، کو سہارا دیتے ہوئے ہاؤس سے باہر لائے اور باہر ایک گاڑی کھڑی تھی۔ سب اس میں سوار ہوئے اور پکی سڑک پر جا کر تیزی سے چلتے ہوئے گاڑی غائب ہو گئی۔ یہ سب ہونے کے بعد وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ وہ بھاگ کر اسٹیشن دفتر گیا، اپنی حاضری لگوائی اور جو دیکھا تھا اس ڈر کی وجہ سے وہ چھٹی لے کر گھر جا رہا تھا۔ وہ اس معاملے میں کوئی بیان نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ پرائی مصیبت وہ اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک جیپ آئی، اس میں سے ایک سٹار لگے ہوئے وردی میں ملبوس افسر باہر نکلا۔ وہ سیف ہاؤس کے اندر گیا اور چند منٹوں بعد باہر آ گیا اور اپنے جونیئر افسران سے باتیں کی اور جیپ میں بیٹھ کر چلا گیا۔ ریلوے ملازم کے کہنے کے مطابق جو 3 لاشیں باہر تھیں ان کو ہمارے جانے سے پہلے ہی ایمبولینس میں رکھ دیا گیا تھا۔ سورج کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ جہاں وہ 3 لاشیں تھیں، چونے کے ساتھ سیم لاشوں کی جگہ کو مارک کیا گیا تھا۔ سیف ہاؤس کے اندر سے 3 لاشوں کو ہمارے سامنے ایمبولینس میں رکھا گیا تھا۔ سیف ہاؤس کو تالا لگا کر 2 فوجیوں کو پہرے پر کھڑا کر دیا گیا۔ پہلے ایمبولینس اور پھر باقی جیپیں بھی وہاں سے چلی گئیں۔ اب ہمارا وہاں ٹھہرنا بیکار اور خطرناک تھا، لہٰذا ہم اسی راستے سے راجا کی منڈی اسٹیشن پر پہنچ گئے اور دہلی کی طرف جانے والی جو ٹرین ملی اس میں سوار ہو گئے۔ اسٹیشن پر بہت سے فوجی سپاہی، افسران اور سول کپڑوں میں فوجی جو اپنے ہیئر کٹ کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، وہاں کتوں کی طرح کسی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ہم نے دہلی کے بجائے امبالہ کے ٹکٹ لیے تھے، لیکن اسٹیشن پر فوجیوں کی پوچھ گچھ سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایک ترکیب سوجھی۔ میں نے اپنی کلائی سے گھڑی اتار کر جیب میں رکھی اور ایک کیپٹن کے پاس جا کر اسے نمستے کہا اور اس سے ٹائم پوچھا۔ اس نے وقت تو بتا دیا۔ میں نے پوچھا، امبالہ جانے والی گاڑی کب آئے گی؟ اس نے جھلا کر کہا کہ ریلوے کے کسی آدمی سے جا کر پوچھ، مجھے کیا معلوم کہ کب آئے گی؟ گاڑی تو پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ میں نے ویسے ہی وہاں ایک قلی سے پوچھا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کیپٹن کے پاس سے گزرتے ہوئے پھر اسے نمستے کہا تو باقی جو ہر طرف فوجی بکھرے ہوئے پوچھ گچھ کر رہے تھے، انہوں نے میری کیپٹن کے ساتھ کھڑے ہو کر بات چیت کو دیکھ کر مجھے وہ کیپٹن کا واقف کار سمجھتے ہوئے ہمیں گاڑی کی طرف جانے سے نہ روکا اور ہم ایک ڈبے میں جا کر بیٹھ گئے اور بخیریت دہلی پہنچ گئے۔ رات ہم نے ویٹنگ روم میں ہی بسر کی کیونکہ فوجی چیکنگ کر رہے تھے۔ ہم سے بھی انہوں نے پوچھا۔ ہم نے کہا کہ راجا کی منڈی سے آئے ہیں اور امبالہ جانا ہے۔ جس ٹرین میں ہم آئے وہ دہلی تک تھی، اس لیے اب امبالہ والی ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے انہیں ٹکٹ دکھا کر مطمئن کر دیا اور وہ آگے بڑھ گئے۔ یہاں آ کر ہمیں شدت سے احساس ہوا کہ آپ کی اجازت کے بغیر ہم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ ڈرتے ڈرتے ہم گھر پہنچے۔ ہم نے سب حقیقت بیان کر دی ہے۔ ہمیں اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہے۔ ہم اپنی اس حرکت پر بے حد نادم ہیں۔ آپ ہمارے لیے جو سزا تجویز کریں گے ہمیں قبول ہوگی۔ میں نے کہا کہ سزا کے بارے میں تو بعد میں بات کروں گا، ابھی میرے اور 2 نمبر کے ساتھ چلو اور ایک گھر میں رہے۔ ہم چاروں چھتا لال میاں ہوٹل میں گئے، سامان اٹھایا اور واپس پہلے ساتھیوں کے گھر آ گئے، ان کا سامان وہاں رکھا اور پھر میں اپنا بریف کیس لے کر واپس لودھی ہوٹل آ گیا۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مرتے مرتے ہمیں اس ذات نے بچا لیا۔ جب میں واپس پاکستان آیا تھا تو مجھے پتہ چلا تھا کہ پکڑے جانے والے افراد کا گروپ بھی 5 افراد پر مشتمل تھا۔ یہ پانچوں آگرہ چھاونی میں اپنے ٹارگٹ کو پکڑنے کے لیے 2 اور 3 کی ٹولیوں میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایف آئی یو نے شک پڑنے پر 2 کو پکڑ لیا تھا اور ڈی ایم آئی والوں کے حوالے کر دیا تھا اور باقی تینوں یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ ان کا گروپ لیڈر بھی پکڑے جانے والوں میں شامل تھا۔ باقی تینوں نے الگ الگ رہ کر ان کا پیچھا کیا اور وہ اسی شام سیف ہاؤس تک پہنچ گئے۔
4 दिन तक वो अपने साथियों को छुड़वाने की तदबीरें करते रहे। इस दौरान गिरफ्तार साथियों पर दरमियाना तशद्दुद भी किया गया था। तीनों आज़ाद साथियों ने कमांडो एक्शन करने का फैसला किया और जिस सुबह मेरे साथी वहां पहुंचे, उस रात को उन्होंने भारतीय फौजियों को हलाक करके अपने साथियों को छुड़वा कर ले गए। मोटर कार भी उसी रात गन पॉइंट पर छीनी गई थी और आगरा स्टेशन के करीब उसे छोड़ दिया। वो पांचों पहले लखनऊ, फिर भारत नेपाल पहाड़ियों से गुजरते हुए नेपाल में दाखिल हुए और खटमंडो से अपने सिफारत खाने के जरिए पहले मलेशिया और फिर बखैरियत पाकिस्तान पहुंच गए। अगली सुबह मैं साथियों के घर चला गया। मैंने रात को ही यह फैसला कर लिया था कि सख्त सरजनश के सिवा मैं पाकिस्तान इनकी इस हरकत की रिपोर्ट नहीं करूंगा। मेरी अपनी पोजीशन बहुत नाजुक थी। दुश्मन मुल्क में उनसे काम लेना बहुत कठिन था, क्योंकि यहाँ किसी अथॉरिटी का उन पर हुक्म चलाना और हुक्म उदूली पर उनको कोई सजा देने का जरिया न था। मैं अक्सर औकात इनसे दोस्ताना माहौल में बातें करता और नफसियाती तौर पर उनको हैंडल करता था, और अब भी मैंने नफसियाती तौर पर ही उनसे निमटने का सोचा था। घर पर जाकर मैंने उन चारों को एक कमरे में इकट्ठा किया और कहा कि आपकी इस हरकत से मुझ पर यह वाज़ेह हो चुका है कि आप लोग मुझसे खुश नहीं हो। हम सब यहाँ अपने वतन और कौम के मफाद की खातिर जान की बाजी लगाने आए हैं। हम सब की मुश्तरका कोशिशों से ही अल्लाह ताला ने हमें गैर मामूली कामयाबियों से नवाजा है। ये सब कामयाबियाँ टीम वर्क का नतीजा है। हर टीम का एक कप्तान होता है और मैं अपनी टीम का ग्रुप लीडर हूँ। आपके इस इकदाम से मैं समझता हूँ कि अब बहैसियत एक ग्रुप लीडर मुझे आप लोगों का भरपूर ताउन हासिल नहीं होगा। लिहाजा मैंने फैसला किया है कि आइंदा इतवार को पाकिस्तान से आने वाले कोरियर के हमरा मैं वापस पाकिस्तान चला जाऊं। जब तक आपका न्यू ग्रुप लीडर न आए, आप लोग नंबर 2 के अहकामात पर अमल करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी इस हरकत के बारे में अपने सीनियर्स को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं ये बातें कहकर खामोश हो गया। वो चारों पहले तो गुमसुम मुझे तकते रहे, फिर फट पड़े कि नहीं साहब, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हम जान दे देंगे, लेकिन आपको वापस नहीं जाने देंगे। आप जो सजा चाहें हमें दे लें, लेकिन अपना ये फैसला बदल लें। अगर आप वापस चले गए तो हम भी आपके पीछे पीछे वापस वतन चले जाएंगे, चाहे वहां हमें सजाए मौत ही क्यों ना दे दी जाए। वो सब बैक वक्त बोल रहे थे। उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि उनकी इस हरकत की वजह से मैं खुद पाकिस्तान जाने और अपना मिशन नामुकम्मल छोड़ जाने की पादाश में खुद सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जब उनकी मिन्नत समाजत बहुत बढ़ गई तो मैंने उन्हें कहा कि आपने एक बार फौज में भर्ती होते वक्त हलफ उठाया था, दूसरी बार भारत आने से पहले। अब मैं आपसे हलफ तो नहीं उठवाऊंगा, आपसे वादा लूंगा कि आप लोग आइंदा ऐसी कोई भी हरकत नहीं करोगे। उन सब ने अपनी माओ को दरमियान में लाकर ऐसा वादा किया कि मैं काम उठा, हालांकि मैंने उनसे ऐसा वादा करने का हरगिज नहीं कहा था। पहले वाला माहौल यकसर बदल चुका था। हम सब की आंखें नम थी। मैंने सबको बारी बारी गले लगाया। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। उन्होंने चाय बनाई। चाय पीने के बाद ही लजीज खाने की महक आई। मालिक मकान 2 बड़ी परातों में मुख्तलिफ किस्म के खाने लेकर आ गया। सीढ़ियों पर खड़ी उसकी बेटियां खाना पकड़ा रही थीं और वो उन्हें अंदर ला रहा था। मैं हैरान था कि इस अचानक मेजबानी का आज कौन सा मौका था। मालिक मकान ने बताया कि आज उसकी बड़ी बेटी की मंगनी हो गई है। नजदीकी रिश्तेदारों के साथ किराएदारों को शामिल न करना किसी तौर पर मुनासिब न था। और फिर हमसाये के हुकूक के बारे में तो इस्लाम ने बहुत ताकीद की है कि एक मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसाये के हुकूक के बारे में फरमा रहे थे तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं ये समझने लगा था कि हमसाये के विरासत के बारे में भी हुकूक और अहकाम नाजिल हो जाएंगे। मैंने उसकी बेटी की मंगनी पर उसे मुबारकबाद दी, लजीज खानों का शुक्रिया अदा किया और मैंने अपने साथियों से मिलकर फैसला किया कि हम सब मिलकर 5 बनारसी सूट हमसाये की बेटी की मंगनी की खुशी में तोहफा देंगे। यूं शाम तक हम बेतकल्लुफी से बातें करते रहे। सुबह की जो तलखी थी अब खत्म हो चुकी थी और उसकी जगह एक खुशगवार और पुरतमाद माहौल ने ले ली थी। यशवंत ने हस्बे मामूल डाक पहुंचा दी थी
اور آئندہ اتوار تک میں فارغ تھا۔ میں نے کرنل شنکر کے پاس جانے کا سوچا اور شام کو ہی اس کی محفل میں اس کے ساتھ تھا۔ آج اس کے ساتھ ایک اور بھی شخص تھا۔ کرنل نے میرا اس سے تعارف کروایا۔ وہ آگرہ چھاونی میں اسٹیشن 6 ریجمنٹ کا کمانڈر تھا اور ہیڈ آفس میں کسی کام کے سلسلے میں آیا تھا۔ کرنل کی محفل ناؤ نوش عروج پر تھی تو اس نے جھومتے ہوئے مجھ سے پوچھا، ونود، اگر تم اپنی بہترین چائے کی پیٹیاں کسی محفوظ جگہ پر کسی اعتباری شخص کے حوالے کر دو اور وہ پیٹیاں گم ہو جائیں اور تمہیں بعد میں معلوم ہو کہ تمہارا اعتباری آدمی لاپرواہ شخص ہے، تو اپنی اس ناسمجھی کا الزام تم خود کو دو گے یا اس غافل و لاپرواہ شخص کو؟ میں نے کچھ سوچ کر جواب دیا، یقیناً میں خود کو مورد الزام ٹھہراؤں گا، کیونکہ جس شخص کے پاس میں نے پیٹیاں رکھی تھیں مجھے اس کے بارے میں پہلے ہی چھان بین کرنی چاہیے تھی۔ بالکل درست، یہی بات میں کرنل رنجیت کو کئی بار سمجھا چکا ہوں، لیکن کچھ بھی اس کے دماغ میں نہیں سما رہا۔ کرنل شنکر کی اس بے تکلفانہ بات سے میں نے اندازہ لگایا کہ کرنل رنجیت اس کا پرانا بے تکلف یار ہے۔ شنکر نے رنجیت پر ہی اپنی گولہ باری جاری رکھتے ہوئے کہا کہ رنجیت، تمہاری کم سے کم سزا میرے خیال میں ملازمت سے برخاستگی ہوگی۔ فوجی ہونے کی وجہ سے تمہیں کوئی دوسرا کام تو آتا نہیں۔ اگر تم کہو تو چائے کے کاروبار کے سلسلے میں ونود سے تمہاری سفارش کر دیتا ہوں۔ کرنل رنجیت سر جھکائے شنکر کے تمام جملے خاموشی سے سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شنکر نے خاموشی توڑی اور کہا کہ پاکستانی میجر احسن اور اس کے ساتھیوں کے گرفتار ہونے اور ان کے مرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی روش نہ بدلی۔ چند روز پیشتر آگرے میں 2 جاسوس پکڑے گئے تھے۔ ڈویژن کمانڈر نے انہیں کرنل رنجیت کے حوالے کر دیا تھا کہ FIU کے آدمیوں کے ذریعے ان کی تفتیش کرے۔ کرنل رنجیت نے انہیں بلا وجہ سردردی سمجھتے ہوئے آگرے میں DMI کے حوالے کر دیا۔ DMI اور FIU کے درمیان ہمیشہ ایک تناؤ موجود ہے۔ DMI والوں نے یہاں ہیڈ کوارٹر اور آرمی ہیڈ کوارٹرز کو مطلع کیا۔ اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف سے میں آگرہ گیا تھا۔ وہاں DMI والوں کا رویہ میرے ساتھ ہتک آمیز تھا، کیونکہ وہ صرف پردھان منتری کو جواب دہ ہیں۔ میں اسی روز واپس چلا آیا۔ DMI کے دہلی کے افسران ابھی آگرہ جانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ پاکستانی جاسوسوں کے ساتھیوں نے نہ صرف انہیں چھڑوا لیا بلکہ پہرے پر موجود ہمارے 6 جوانوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اب کرنل رنجیت کو یہاں جواب طلبی کے لیے بلایا گیا ہے۔ اس کا GOC بھی اس کے ہمراہ آیا ہے۔ اسے بھی کرنل رنجیت کی طرح اپنی لاپرواہی کا جواب دینا ہوگا۔ رنجیت میرا پرانا یار ہے اور میں اسے بچانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن آپ اپنے جنرل کے سامنے میں کس حیثیت سے اس کی صفائی دے سکتا ہوں؟ کرنل رنجیت تھوڑی دیر بعد کلب میں اپنے الاٹ شدہ کمرے میں چلا گیا۔ کرنل شنکر تھوڑی دیر سر اٹھائے ستاروں کو دیکھتا رہا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا، ونود، میں تو حقیقتاً پاکستانی جاسوسوں کے فرار اور بھارتی فوجیوں کی ہلاکت پر خوش ہوا ہوں۔ جاسوس جس نظریے سے کسی دوسرے ملک میں داخل ہوتا ہے اسے بخوبی علم ہوتا ہے کہ وہ شیروں کے جبڑوں میں اپنا سر رکھ رہا ہے اور اس کے زندہ لوٹنے کی امید بہت کم ہوتی ہے۔ گرفتار ہونے کے بعد اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اسی جذبے کے ساتھ رہائی کی کوشش کرنی چاہیے۔ گرفتار جاسوسوں کو اپنی رہائی اور زندہ رہنے کی امید بالکل نہیں رکھنی چاہیے۔ جب تک وہ خود اپنی جان داؤ پر لگا کر رہائی کی کوشش نہ کریں، تشدد سہ کر اپنی زبان کھول لیں اور تشدد کی وجہ سے جان دینے سے بہت بہتر ہے کہ وہ گرفتار کرنے والوں کے کسی بھی کمزوری کو دیکھے تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے۔ اس طرح یا تو وہ پھر بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا یا پھر گرفتار کرنے والوں کی گولیوں کا نشانہ بن جائے گا۔ گرفتاری کے بعد موت تو اس کے سامنے منڈلاتی ہی رہتی ہے، اس لیے موت کا خوف بالکل نہ کرے اور اپنے بچاؤ کی کوشش ہرگز ترک نہ کرے۔ کرنل شراب کے نشے میں تو بھارتی فوج کی غفلت کا اس واقعے میں بار بار ذکر کر رہا تھا اور میں اس کی باتیں انتہائی غور سے سن رہا تھا۔ دشمن ملک کا ایک کرنل مجھے بھارتی سمجھتے ہوئے اپنے ملک کے یہ راز کی باتیں بتا رہا تھا جو میرے سینئرز نے مجھے ازبر بتائی تھیں۔ میں دونوں کی باتوں کا تجزیہ کر رہا تھا اور تقدیر مجھ پر خندہ زن تھی، کیونکہ میں خود ان حالات کا شکار ہونے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کرنل سے اجازت طلب کی۔ میں اس کے لیے کناٹ سرکس سے نمکین گرم کا جو لے کر گیا تھا۔ کرنل نے میرا شکریہ ادا کیا
اور میں اپنے ہوٹل واپس آ گیا۔ آئندہ کل یعنی اتوار کو یشونت کی مراد بھر آنی تھی۔ یشونت نے اس تقریب میں آنے کی مجھے بھرپور دعوت دی تھی، لیکن میں نے معذرت کر لی اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس نے اپنے چند دوستوں کو مدعو کیا ہوا تھا جو اس کی اصلی مالی حالت جانتے تھے۔ اب یشونت کو وہ یکلخت دولت لٹاتے ہوئے دیکھ کر اگر کچھ شک میں پڑ گئے ہوں تو وہاں مجھے ایک اجنبی کو یشونت کے ساتھ بے تکلفانہ پیش آتا دیکھ کر ان کا شک دو چند ہو سکتا ہے۔ یشونت میری بات سمجھ گیا۔ میں نے اسے جنرل کی سیف کے کاغذات کی رقم پہلے ہی دے دی تھی، لہٰذا اس نے میری معذرت قبول کر لی۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے تعاون کا عوضانہ تمہاری امید سے بہت زیادہ اور وقت پر مل جاتا ہے۔ اب شمی کی وجہ سے مالی ضروریات بڑھ جائیں گی۔ اپنی اتنی محنت سے حاصل کردہ خوشی کو عارضی نہ بنا دینا۔ شمی جیسی عورتیں چند ماہ میں اپنے مردوں کو وہ خوشیاں دے سکتی ہیں جو دوسری ساری زندگی اپنے مردوں کو نہ دے سکیں، کیونکہ شمی جیسی عورتوں کے پیش نظر بس ایک بات ہوتی ہے کہ کس طرح اپنے عاشق کو خوش کر کے اس کی جیب خالی کریں، اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ناز و انداز کا ہر حربہ استعمال کرتی ہیں۔ میں نے یشونت کو شہنشاہ جہانگیر اور نور جہاں کا واقعہ سنایا کہ انارکلی سے وہ اپنے عشق کی ناکامی کے بعد شہنشاہ اکبر کا چہیتا بیٹا شہزادہ سلیم ایک اور کنیز مہر النساء نور جہاں کے عشق میں دیوانہ ہو گیا، تو شہنشاہ اکبر نے اپنے ایک سالار شیر افغن سے نور جہاں کی شادی کرا کے اسے بنگال کا صوبیدار مقرر کر دیا۔ شہزادہ سلیم جو انارکلی اور نور جہاں کا عاشق تھا، جب جہانگیر کے نام سے تخت پر بیٹھا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ شیر افغن کو قتل کروا کر نور جہاں اور اس کی 6 سالہ بچی کو لاہور میں اپنے محل میں ٹھہرایا اور قریباً ہر روز نکاح کی پیشکش کرتا، جسے نور جہاں بار بار ٹھکرا دیتی کیونکہ وہ شیر افغن کے ساتھ نہایت خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ وہ جہانگیر کو شیر افغن کا قاتل سمجھتی تھی۔ جہانگیر جیسے حسن پرست کی متلون مزاجی میں بھی اب ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ بالآخر 3 سال کے بعد کوئی چارہ نہ دیکھتے ہوئے اس نے نکاح کی حامی بھر لی۔ جہانگیر جو کامیابی سے ہمکنار ہوا تو اس نے اپنے پورے نام کے شروع میں نور الدین کا نور اپنی چہیتی بیگم نور جہاں کو عطا کر دیا۔ اسے نور جہاں دوسرے لفظوں میں اپنی بادشاہی ناموں کا اولین حصہ قرار دے کر اپنی ذات اور شہنشاہیت میں بھی اپنے اوپر ترجیح دے دی۔ آخر کار بات یہاں تک پہنچی کہ جہانگیر نامے جہانگیر نے تسلیم جاں شراب اور کباب کے عوض سلطنت مہر النساء نور جہاں کو دے دی۔ دن نور جہاں کے نام کے ساتھ ڈھلنے لگے، شاہی مہر نور جہاں کو دے دی گئی اور نور جہاں اس سلطنت کی سرخ و سفید کی مالک بن گئی۔ اسی نور جہاں کی خود نوشتہ داستان میں اس نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے نکاح کے بعد جہانگیر کو اس طرح اپنی محبت کے جال میں جکڑ لیا کہ تمام سلطنت کی میں ملکہ بن بیٹھی۔ نور جہاں کے بقول جہانگیر جیسے عاشق مزاج کو قابو کرنے کے لیے میں نے خود سے نہ اور نہیں کے الفاظ ہی نکال دیے تھے۔ وہ جہانگیر کی انتہائی فرمانبردار بیوی تھی۔ شادی کے اس نے اپنے حسن و جمال میں کمی نہ آنے دی۔ جہانگیر کے لیے گلاب کا عطر نور جہاں کی ایجاد ہے۔ اگر جہانگیر کی پہلی 2 بیویوں میں بھی یہ اوصاف ہوتے تو وہ انارکلی یا نور جہاں کی طرف راغب نہ ہوتا۔ یہ قصہ میں نے یشونت کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سنایا تھا۔